آج میرے پاس ایک بڑا خاص پیغام ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج صبح جیسے آپ اس حال میں داخل ہوئے ہیں ویسے نہیں جائیں گے بلکہ بدل کر جائیں گے۔ آمین آمین۔ آج ہم موروثی لعنتوں کے اوپر بات کریں گے، خاندانی لعنتیں جو ہیں۔ یاد رکھیں انسان مرتا ہے لیکن لعنتیں یعنی ڈیمنز، ابلیس نسل در نسل چلتا ہے۔ ایک نسل سے دوسری نسل میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کوئی نشہ چیز نہیں کرتے اور آپ کا ایک نوجوان بچہ 14-15 سال کا ہے، اگر وہ سگریٹ پینا شروع کر دے، کوئی ایسا نشہ کرنا شروع کر دے، تو اس وقت آپ کے دماغ میں گھنٹی بج جانی چاہیے، there is something happened، کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اسپرچل روحانی جنگ ہے جو میں نے اور آپ نے لڑنی ہے، جو ہم نے لڑنی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا آغاز آپ نے نہیں کیا، شاید آپ کے باوجداد نے کیا ہے، اور ان کو ہم الزام بھی نہیں دے سکتے۔ وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں فیل ہو گئے، وہ لڑائی جیت نہیں سکے، اور اس کی وجہ سے لعنت ہے آپ پر اور آپ کے گھرانے کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کی فیملی کے اندر موجود ہے۔ پانچپن کی لعنت، نشے کی لعنت اور بہت سی لعنتیں۔ اور اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ ہم تو فضل کے انڈر ہیں، شریعت کے انڈر نہیں ہیں، کیونکہ لعنتوں کا ذکر جب استثناء 27 باب میں آپ بڑا واضح کلیئرلی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک لعنت کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ کتاب کلام میں لکھا ہے استثناء 27 باب 15 آیت میں لکھا ہے کہ لعنت اس شخص پر جو کھوتی ہوئی یا ڈالی ہوئی مورت کو اپنے گھر میں نصب کرے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ سب کہیں آمین۔ اس شخص پر خدا لعنت کر رہے ہیں جو کھوتی ہوئی اور ڈالی ہوئی مورت کو اپنے گھر میں نصب کرتا ہے۔ اور اسی چیپٹر میں لعنتوں کے آخر میں برکتیں بھی کو بھی ذکر ہے، برکتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، خاندانی بلیسنگ ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ذہین ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں، ٹیلنٹ ہوتے ہیں مختلف، اور وہ ٹیلنٹ، وہ توڑے، وہ شہادت، وہ برکتیں ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بری چیزیں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ ایک اور کرس لکھی ہے، لعنت لکھی ہے کہ لعنت اس شخص پر جو شریعت پر قائم نہ رہ سکا۔ اب لوگ سوچیں گے کہ یا سوال بھی کریں گے، بس ہم تو فضل کے دور میں، آپ شریعت کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گناہ کے بدلے میں پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے اس سے آپ محفوظ ہیں۔ آپ راست باز یسوع کے لہو سے بن گئے ہیں، لیکن جب تک آپ زمین پر ہیں اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے بائبل مقدس کے مطابق کہ آپ گناہ سے مبرہ ہیں۔ پہلا یوحنا میں لکھا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم جھوٹے ہیں اور اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے، تو جب تک آپ زمین پر ہیں، کیونکہ زمین پر آپ کا دشمن ابلیس اور اس کے موکل بدروہیں، ڈیمنز، کرسز، ہر طرح کی برائچ ہے زمین پر موجود ہے، اور ہم یہاں پر رہ رہے ہیں۔ کرسز سے، لعنتوں سے آپ کی اسپرٹ، روح سے وہ محفوظ ہے، لیکن آپ کا بدن محفوظ نہیں ہے۔ خاندانی لعنتوں سے کیسے لڑا جائے، کیسے ہم فائٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم فتح مند ہو سکتے ہیں، اور کیسے ہم بریک کر سکتے ہیں۔ ابراہیم کو خدا نے ہر طرح کی بلیسنگ سے مالا مال کیا کہ نہیں؟ پر اس کی بیوی سارا پہنچ تھی، یہ کرس تھی کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا ایک جگہ پر کہ یہ میری بیوی نہیں ہے بلکہ میری
5 हाथ, उसने ये सेम गिनान केवल रिपीट किया और रिबका 5 थी। आगे चले जाए, याकूब ने तो झूठेपन की इंतहा कर दी और अपने भाई की बरकत को, उसकी भी पहली बीवी जो थी वो 5 थी। जब हम आगे जाते हैं, यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं, यूसुफ खुदा की नजर में मकबूल ठहरा और उसने उस लानत को ब्रेक किया, क्योंकि वो खुदा की नजर में रस ठहरा और खुदा ने उसको औलाद की सूरत में ब्लेस किया। आमीन, आमीन। आपने आज वादा किया करना है अपने साथ कि आपकी कोई भी लानत आपके खानदान में है वो आपके साथ खत्म होगी। आमीन, आमीन। आपके घर में बीमारी की सूरत में कोई कर्ज है, कोई लानत है, वो आपके साथ खत्म होगी। आमीन। नशे की लानत आपके खानदान में है, वो आपके बच्चों में शिकायत नहीं करनी चाहिए, ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, आपके साथ खत्म होगी। आप जंग लड़ेंगे अपने बच्चों के लिए। आमीन, आमीन। किसी भी भांजपन है वो रुकेगा, वो ब्रेक होगा और आपके बच्चे जो हैं वो प्रॉस्पर होंगे, आपकी नस्लें जो हैं वो खुदावन में बढ़ेगी। आमीन। आपके पास वक्त है कि आप वो जंग लड़े और लड़ सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो और इब्लीस का तो वो तुमसे we have to fight, कि हमने जंग लड़नी है। बोले हमने जंग लड़नी है और जो कुछ हमने खोया है हमने डबल पाना है खुदा से। आमीन, आमीन। काम है, बोले आमीन। जो कुछ खोया है डबल पाएंगे खुदा उनके फल से। आमीन। जो कुछ इब्लीस आपसे छीन चुका है आप उससे छीन लेंगे। आमीन। क्योंकि खुदा का रब्बुल फाज नाम आपके साथ है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब चलिए कि खानदानी लाश की चीजें कैसे काम करती है। जरा असर की किताब को देखें, असर 2 बाब उसकी 5 आयत। जल्दी से जरा स्क्रीन पर दिखाएं, खुदा उनके कलाम में लिखा है 2:5 में क्या लिखा है? और कसर सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दगी था, जो यायर बिन शमी बिन कैस का बेटा था, जो बिन्यामीनी था। मर्दगी का जिक्र है। एक और आयत जरा देख ले, 3 बाब की पहली आयत भी देख लेना। इन बातों के बाद अक्सरियस बादशाह ने, पढ़े जरा, अच्छा जी, हमदाता के बेटे हमाम को मुमताज और सरफराज और उसकी कुर्सी को सब उम्र से जो उसके साथ थे बढ़तर किया। 2 लोगों का जिक्र है। सोसन जो मौजूदा ईरान में एक शहर है, यहां पर अस्तर मक्का बनती है और अस्तर एक यहूदी है, बेटी है और मर्दगी उसका रिश्तेदार है। और ये जो मर्दगी है ये साउल की नस्ल से है और ये जो हमान है ये अमालेकी है। अब अमालेकी जो है ये वो लोग हैं जिन्होंने पहली जंग की। जब खुदा के लोग मिस्र से निकलते हैं तो अमालेकी उनका रास्ता रोकते हैं और उसके साथ जंग करते हैं। और यही पे एक मशहूर वाकया है कि जब तक मूसा के हाथ खड़े रहे खुदा के लोग यशवा की सरपरस्ती में जीते रहे। यहीं पर ये लिखा है। और उस वक्त खुदा ने कहा था अमालेकियों के मतलब कि मैं अमालेकियों का जमीन से नामो निशान खत्म कर दूंगा। जंग की है और बनी इस्राएल के साथ। भाई ना कितनी ब्लेसिंग है इस्राएल के साथ, लेकिन एक चीज उन्होंने ना चल रही है, जंग बंद होगी उन्होंने, जंग चल रही। कुछ चीजें हम समझ नहीं सकते, वो नस्ल दर नस्ल चलती है।
اور خدا نے عملیوں کے متعلق کہا کہ میں ان کو زمین سے نام و نشان ان کا مٹا دوں گا. اور اس کے بعد جب شاول بادشاہ بنتا ہے تو خدا نے شاول کو امپاور کیا اور شاول کو خدا نے کہا تو انہاں دے جانور چین پرند بچے بھی نہیں چھوڑ دے تو سب ختم کرنا ہے. ان کی نسل کو تو نے ختم کر دینا ہے عملیوں کی. بائی دا وے یہ عملی کون تھی؟ یہ اسرائیل کی نسل تھے. اب اسحاق نے دونوں بیٹوں کو برکت دی تھی، یعقوب اور یوسف کو بھی، پر پتہ نہیں یہ برکت تھی یا کیا تھی. لیکن شاول نے مکمل طور پر عملیوں کو ختم نہیں کیا. اور اب جب نبوکدنیزر بادشاہ خدا کے لوگوں کو بندی بنا کر لے گیا ہے اور اس کے بعد چاہے فارس جو ہے ان پر کنٹرول کرتا ہے اور ایک اور جگہ پر اکسویرس بادشاہ جو موجودہ ایران میں ہے، یہاں کا یہ واقعہ ہے. اور حمان جو ہے عملی کی ہے. کون ہے جی؟ بول دے کون ہے؟ کیونکہ شاول نے مکمل طور پر ان کو ختم نہیں کیا. اور مرد کی جو ہے وہ شاول یعنی کیس کی نسل سے ہے، اور کیس جو ہے وہ شاول کا باپ تھا. یہ وہی کیس ہے جس کے گلے گم ہو گئے تھے اور شاول اپنے باپ کے قدم کو ڈھونڈ رہا تھا. وہیں پہ شمعون اس کو ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو بادشاہ بنے گا. یہ بلیسنگ ہے. اب مرد کی جو ہے غلاموں کی طرح ایک ایسے شخص کے نیچے ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے آباء و اجداد نے اس ڈیمن کا اس طریقے سے فائٹ اور مقابلہ نہیں کیا، ان کو نہیں ختم کیا، اور آج وہ اس کے اوپر ہے. دو بڑے جو مین کریکٹرز ہیں آستر کے بعد، آستر کی کتاب میں، وہ مرد کی ہے اور ہماری. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نسل در نسل اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ موجود ہے، اور جس کو بادشاہ ہونا چاہیے تھا وہاں پر غلام ہے. خروج کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جب یہ خدا کے لوگ نکلے ہیں عملیوں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. پھر شاول کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں 500 سال کے بعد یہ آستر کی کتاب جو ہے ہمیں یہاں پر مل رہی ہے. جب تک آپ اپنے دشمن کو ختم نہیں کر دیتے، ڈیمنز جو آپ کے خاندان میں ہیں ان کو ختم نہیں کر دیتے، لانتینز ہیں ان کو بریک نہیں کر دیتے، پراسپیرٹی کے دروازے نہیں کھلیں گے، غربت ختم نہیں ہوگی، پاکپن ختم نہیں ہوگا. داؤد نے جو ایک خاص کام کیا، جب وہ پورا ہو گیا اور اس کا بیٹا جو سلیمان ہے وہ بادشاہ بننا چاہ رہا ہے، بادشاہ بننے جا رہا ہے، تو داؤد نے ایک خاص کام کیا. کہنے بادشاہ بنن تو پہلا جتنے میرے دشمن ہیں ان کو تو نے ختم کرنا ہے. اور سلیمان نے یہی کیا. ایک خاص بات اس نے یوآب کے متعلق لکھی ہے کلام مقدس میں، دوسرے شمول میں، کہنا یوآب وائٹ سر لے کر قبر میں نہ جائے، ایسے ہی نہ چلا جائے، کیونکہ یوآب نے اس کو بہت پریشان کیا تھا. اور اس کے بعد اس نے جب اپنے سب دشمنوں کو ختم کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ بادشاہ بنتا ہے، وہ بادشاہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. جب تک آپ اپنے اینمی سے لڑائی نہیں کرتے آپ جیت نہیں جاتے. سرفرازی آپ سے کوششوں دور رہتی ہے، اس لیے لڑائی کرنا ضروری ہے. جب تک آپ فائٹ نہیں کریں گے آپ اس روحانی جنگ کو جیت نہیں سکتے. آستر نے جب یہ فائٹ شروع کی ہے
اور مردی جب اس کے پاس جاتا ہے آسر اس کو کہتی ہے اوکے فائن، آئے روزہ بٹھاتے ہیں، 3 دن کوئی شخص کچھ نہیں کھائے گا اور میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ روزے میں رہوں گی۔ یاد رکھیں اس وقت بادشاہ کی طرف سے ایک فرمان جاری ہو چکا تھا کہ جہاں جہاں یہودی ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑائی جو ہے وہ گن کی ہے، کلاشنکوف کی ہے، بندوقوں کی ہے، تو وہاں پر چھری سے لڑا نہیں جا سکتا۔ جتنی بڑی جنگ ہے اتنی بڑی ہتھیار آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ 3 دن کا روزہ، خدا کے کلام مل کے دوسرے گرنتھیوں میں کہ دیکھی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ چند روزہ ہیں اور دیکھی چیزیں ابدی ہیں، ہمیشہ نظر آنے والی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو جنگ ہے، جو روحانی جنگ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں فزیکلی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ موجود ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ تو پتا چلتا ہے کہ ایک درخت ہے وہ سوکھ گیا ہے اور اس کے پتے گر رہے ہیں، اس کا پھل جو ہے وہ گر رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ اس درخت کے پتوں اور پھل کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس کی جڑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ گر رہی ہیں، فزیکلی آنکھوں سے ہم چیزوں کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن دراصل مسئلہ اس کی جڑوں میں ہوتا ہے، ان بیماریوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی جڑوں کو کھا رہی ہوتی ہیں۔ اب جڑیں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے بہت ساری جو اسپرچل روحانی کرسز اور لعنتیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ خاندانوں کی جڑوں کو آہستہ آہستہ سلولی وہ ختم کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ہم نے جیتنی ہے، ان کو بریک کرنا ہے، ان کو بریک ہونا چاہیے، اور ہم وہ جنگ جیتیں گے یسوع کے نام سے۔ آمین آمین، اور فتح یسوع کے نام میں ہے۔ آمین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، یہ جنگ کہیں اور سے شروع ہوئی ہے، لیکن اس کا اینڈ آپ اور میں اور ہمارا خاندان، آپ جو چرچ کے اندر موجود ہیں وہ کریں گے۔ آمین آمین۔ لعنت کس طرح سے کام کرتی ہے؟ یسوع نے کہا انجیل سے آج دے بعد تیرے تے کوئی پھل ادھر لگ گیا، پھل سکرش۔ خدا نے آدم اور ہوا اور ابلیس کو، یعنی سانپ کو بھی لعنت کی راشد کی کتاب میں۔ مرد سے کہا کہ تو اپنے خون اور پسینے سے روٹی کھائے گا، اور شام کو بھی کرس کیا، اور آج تک وہ کنٹینیو ہے۔ سیم طرح سے اور بہت ساری کرسز ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں۔ ایک اور لعنت کا ذکر ہے، جب خروج بھی اس بات پڑھتے ہیں، پہلا حکم، جو کوئی خدا کے کام کی حکم عدولی کرتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا خدا تیسری اور چوتھی پشت تک اس کے باپ دادا کی بدکاری کا بدلہ اس سے لیتا ہے۔ اس کنٹینیو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل جن ایشوز سے آپ ڈیل کر رہے ہیں آپ کی نسل نہ کرے، تو آپ کو بریک کرنا ہے، آپ کو وہ جنگ جیتنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل پراسپر ہو، غلامی میں نہ رہے، غربت میں نہ رہے، بیماری میں نہ رہے، تو آپ کو یہ جنگ جیتنی ہے۔ اور آپ کو صرف جیتنی نہیں ہے بلکہ جنگ لڑنی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم جیتنا تو چاہتے ہیں پر لڑنا نہیں چاہتے۔ کس طرح لڑی ہے جنگ آستر نے؟ یہ روحانی جنگ تھی، 3 دن کا روزہ، اور اس روزے میں وہ اشویر بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود
کی منظور نظر ہوتی ہے اور اس کو کھانا بناتی ہے، اس کو بلاتی ہے، ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے حمان کو ساتھ لے کر آنا. اور حمان اسی بات میں بڑا خوش تھا کہ منو بادشاہ نے بلایا. وہ اپنی بیوی کو، زرش کو اور اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے بادشاہ نے اور کسی کو نہیں بلایا، ملکہ نے اور کسی کو نہیں بلایا، مجھے، میں بڑا خاص ہوں. کیوں؟ آپ ذرا غور کریں آسر کی سوچ کے اوپر کہ وہ جو اس کا دشمن ہے، وہ جو مردی کا دشمن ہے، وہ جو یہودی قوم کا دشمن ہے، وہ جو سارے پلان منصوبے بنا رہا ہے، جس نے 50 سال کی سوری اپنے گھر میں بنا کر رکھی ہے تاکہ مردی کو اس کے اوپر لٹکا دے، اس کے باوجود آسر ملکہ جو ہے اس کو دعوت میں بلا رہی ہے. دشمن سے اگر جنگ لڑنی ہے تو اس کے روبرو ہونا پڑے گا. دشمن سے اگر فائٹ جیتنی ہے تو اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. ہم بہت دفعہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ساڑی جنگ لڑے، پادری دعا کرے اور میں پراسپر ہو جاؤں، پادری دعا کرے میرا گھرانہ آزاد ہو جائے، پادری دعا کرے میں شفا پا جاؤں، پادری دعا کرے مجھے جاب مل جائے، پادری دعا کرے میرے بچے نشے کی لعنت سے آزاد ہو جائے. یہ جنگ آپ کی ہے، یہ جنگ آپ نے لڑنی ہے. You have to fight. کیوں آسر نے حمان کو اپنے روبرو کھڑا کیا، بٹھایا ہے؟ کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو وہ ڈالنا چاہ رہی ہے؟ جب تک آپ ڈرتے رہیں گے آپ جنگ جیت نہیں سکتے. لیکن یاد رکھیں جنگ خدا دیے تھے، خدا ہی لڑے. فاتح ہمیں بناتا ہے، وہی لڑے گا. ایک چیز آپ نے خاص یاد رکھنی ہے، چرچ سے لے کر جانی آج اس سرمن سے. ایوب کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں، خدا نے ایوب کو یہ توفیق بخش دی کہ تو ٹھیک ہے کر دو کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا. آپ کسی بھی ٹرائل سے گزرے، کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ابلیس آپ کو تباہ کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے، پر خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا نے ابلیس کو یہ قوت تو دی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اختیار بھی دیا کہ you can fight. آپ لڑائی کر سکتے ہو، آپ جنگ کر سکتے ہو، اور جب آپ جنگ کرو گے تو آپ جنگ جیتو گے، بشرط ہے کہ تم جنگ لڑو. ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے. آسر نے روحانی جنگ روحانی طریقے سے لڑی اور روحانی طریقے سے وہ جیتی. اور جو سوری حمان نے مردی کے لیے بنائی، اسویرس بادشاہ نے اسی سوری کے اوپر حمان کو لٹکا دیا. اور کیسے؟ خدا اس کے ساتھ ہے. ایک اور خاص چیز جب ہم آسری کتاب کو پڑھتے ہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی. جب پہلی دن آسر ملکہ نے بادشاہ اسویرس اور حمان کو کھانے پر بلایا ہے، محفل میں بلایا ہے، تو بادشاہ نے پوچھا کی کام میں کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت ہم تمہیں دے دیتے ہیں. ملکہ بڑی سیانی سی، انہوں نے کہا آج نہیں، کل بات کریں گے، پھر جشن ہوگا، پھر دعوت ہوگی اور پھر میں بیان کروں گی. اور پھر اس نے بیان کیا ایک اور بات جو مجھے بڑی اٹریکٹ کی کہ دوسری ملاقات میں آسر ملکہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے ابلیس کو. وہ آیا، میں خدا کی بیٹی ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا خادم ہوں، میں خدا کا چنا ہوا ہوں، میرے نام کے ساتھ خدا لگا ہوا ہے، میں اسرائیل کے قدوس کی بندگی کرنے والا ہوں. You must introduce yourself. آسر کہتی ہے میری اور میری قوم جو وہ مرنے والی ہے بلکہ بیچ دی گئی ہے، اور اس کو بیچنے والا یہ آپ کے ساتھ حمان بیٹھا.
उसके बाद एक खास तरफ चीजें एकदम ट्रांसफर हो गई है, एक लम्हे में चीजें बदल गई हैं। हामान जो बादशाह की नजर में बड़ा मकबूल था, मुमताज था, उसकी अंगूठी, उसकी कुर्सी मर्द की को दी गई। बात यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि जितने मुखालिफ थे यहूदियों के, अमलीकियों समेत, उनके लिए हुक्म किया गया और यहूदियों को यह इजाजत दी गई, किल योर ऑल द एनिमीज, मुकम्मल तौर पर अब इनको तुम खत्म कर दो। और कलाम में लिखा है यहूदियों ने फिर ऐसा हाथ चलिया, उन्होंने अमलीकियों को निस्त और नबूद कर दिया। बात यह नहीं कि किसने किसको मारा, बात यह है कि खुदा के हुक्म को उन्होंने पूरा किया और उस दिन वो जंग जो है वो जीती गई और खुदा के लोग जो है वो बड़ी वहां पर शादमानी हुई। एक लम्हे में यह था कि आज हम सब मर जाएंगे, फरमान जारी हो चुका था कि जहां जहां यहूदी हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। और दूसरे दिन वो यहूदी जो थे वो शादमानी और खुशी मना रहे थे कि खुदा ने उनको फतह दी है। लेकिन ये फतह ऐसे नहीं मिली, जंग लड़ी गई है और जंग जीती गई है और खुदा ने उनको तौफीक दी, इख्तियार और खुवत दिया। और वही इख्तियार और खुवत आपके पास है। बस का हम खुदा से सिर्फ चीजें लेते हैं, बात हम कहते हैं खुदा हम मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, लेकिन खुदा इससे भी बढ़कर आपको देना चाहता है। खुदा कहते हैं मुझे ले लो, आमीन। खुदा कहते हैं मुझे बगलगीर हो लो, आमीन आमीन। दैट्स द बेस्ट थिंग आपने करनी है, ना सिर्फ उससे बढ़कर लेनी है। जब आप खुदा को ले लेंगे, आपकी प्रस्तुत, आपके गीत, आपके ज़बूर, आपका खुदा के घर में आना बरकत हो जाएगा, क्योंकि आपने खुदा को ले लिया है, आमीन। आपने खुदा के नाम को चुना है, आमीन। खुदा को ले लें। जब आपने खुदा को ले लिया है तो फिर वो आपके लिए खुद जंग लड़ेगा। लेकिन जब तक आप सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए खुदा से प्रेयर करते रहेंगे, वो सुनेगा और वो सुनता है, पर इमेजिन करें तो खुदा ही ताड़े नाल खलोता है। जब खुदा आपके साथ खड़ा है, फिर एनिमी आपका क्या बिगाड़ सकता है, फिर दुश्मन आपका क्या बिगाड़ सकता है। ये जरूर है कि हम उन लानतों से आजाद हो। बहुत दफा लोग चर्च नहीं आते और मैं बहुत सारे लोगों से ये सुनता हूं, वो कहते हैं जब मैं दुआ करता हूं मुझे नींद आना शुरू हो जाती है, कुछ कुव्वत मुझे दुआ नहीं करने दे रही। ये क्या है? इसकर्स। बहुत दफा लोगों के पास चर्च ना आने के बहुत से एक्सक्यूजेस और बहाने हैं। ये क्या है? कि उन्होंने खुदा से चीजें मांगी हैं, खुदा को नहीं मांगा, इसलिए उनका इबादत में, वर्शिप में, दुआ में, ज़बूर, हम्दो सना में दिल नहीं लगता। वो चाहते जितनी जल्दी हो यहां से निकल जाए या आए ना। लेकिन जब आपने खुदा को ले लिया है तो फिर चर्च 10 बजे लगता है, आपकी कोशिश होगी मैं 9 बजे वहां पहुंच जाऊं, आमीन। आपकी कोशिश होगी कोई प्रेयर में मिस ना करूं, आमीन। आप 5 मिनट के लिए दुआ में बैठेंगे, आप घंटों बैठे रहेंगे, आमीन, क्योंकि आपने खुदा को ले लिया है। ये कैसे लेंगे? एक रवायती से ईमानदार कैसे जंग लड़ेंगे, कैसे जंग जीतेंगे अगर लड़ेंगे नहीं? ये रूहानी जंग है। बहुत दफा चीजें नजर नहीं आ रही दरख्त की जड़ों की तरह, लेकिन दरख्त की जड़ों में जंग लग चुका है। दरख्त की जड़ों में कैंसर, गुर्बत, नशे की लानत, हर तरह की लानत मौजूद है। उस लानत को ब्रेक करने के लिए जरूरी है कि आप खड़े हो जाएं, आप घुटनों के बल हो। कमरा में आसदान
10-12 साल उनको हो गए। वो कोई यही देते हैं कि पादरी यूनुस साहब ने दुआ की और खुदा ने उनको ब्लेस किया 12 साल के बाद। लेकिन मैं उस शख्स की गवाही देना चाह रहा हूं जब कोई शख्स नहीं होता था चर्च के अंदर, और मैं चाहता था, मैं पीछे बैठा हूं दुआ कर रहा हूं, वो सबसे पहले मज़बा के सामने आकर घुटनों, अभी चर्च शुरू नहीं होता था, वो घुटनों के बल होता था और उसके आंसू फर्श के ऊपर गिर रहे होते थे। कंटिन्यू। Then he prayed the curse. वो कर्स टूटी। एक जोड़ा बहुत जल्द से दोबारा आएगा, वो 12 साल बाद। आई बिलीव अभी उनको खुदा ने बेटी दिया है, उसके फजल के लिए तालीम जाए। थैंक यू जीसस। वो कंटिन्यूली और वफादारी के साथ, इसमें ना पादरी का कमाल है, इसमें उस जंग का कमाल है जो दोनों बच्चों ने, मियां बीवी ने लड़ी। बहुत दफा हम सिर्फ खादम पर डिपेंड करते हैं, ये शॉर्टकट है। याद रखें, खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है। ये जंग आपकी है, आपने लड़नी है। वो बच्चे 5-6 साल से इस चर्च और इस कलीसिया का हिस्सा है, वो मुसलसल आते रहे, हम मुसलसल उनके लिए दुआ करते रहे, वो वफादार रहे और इन दी एंड खुदा ने उनको बहाल किया। और ये जंग आपने मुसलसल लड़नी है। मैं बहुत सारी चीजें खोलना नहीं चाह रहा, कर्सेस कैसे काम करती है, कौन कौन सी लानतें और खानदानों में है। लेकिन आप याद रखें कि अगर कोई चीज कंटिन्यूली हो रही है, मुसलसल, बबास का देखना, दोनों बहनें दोनों बांझ, 3 बहनें हैं तीनों बांझ, दोनों भाई हैं किसी के यहां औलाद नहीं है, बहनों की भी, इसे कर्स। एक चीज कंटिन्यूली हो रही है, इसे कर्स। मां बाप गुर्बत में थे, बच्चे भी रोटी के लिए परेशान हैं, इसे कर्स। ये रूहानी जंग है। और बास का लोगों को, मेरे पास गवाहियां हैं कामराज से, ऐसे इस बच्चे ने अप्लाई किया, अब वो शायद नॉर्वे में, नीदरलैंड में है। एक आम सा बच्चा गांव से आया और 6 महीने में जब उनका वीजा लगा, वो पासपोर्ट समेत मिठाई लेकर मेरे घर में थे। I was thinking, God, is that you? कितनी मेहनत की। उसके भाई का एक दोस्त था जो ऑलरेडी उधर पहुंच गया था, उसने सिंपल अप्लाई किया। वो जो खानदान रोटी के लिए परेशान था, गांव में कर्ज में डूबा हुआ था, शायद 10-20 लाख का कर्जा था, अब वो लोगों को लाखों देने के काबिल है। ये मैं जानता हूं इस पर की बात है। कैसे खुदा काम करते हैं, अजीब काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके खानदान में, आपके घराने में, आपकी नस्ल में खुदा अजीब काम करे, तो आपको ये जंग लड़नी है और ये जंग रूहानी है। तो आपने ये जिम्मेदारी लेनी है। I'm going to fight. I'm going to kill the demons. मैं उस बुजुर्ग को, उस evil spirits को खत्म कर दूंगा जो नस्ल दर नस्ल मेरी नस्ल को ना करने पाए। मैं वो जंग लड़ूंगा, मैं रखने में खड़ा होगा, मैं रखने में खड़ा होंगी और मैं दुआ करूंगी और मैं सलामत को ब्रेक करूंगी। आमीन। कितने लोग रेडी हैं और चाहते हैं कि आप जिस डीमन, जिस बैड स्पिरिट से आप लड़ रहे हैं, आपकी औलाद ना लड़े। कि आपको ही खुदा से सरफराज कर, इधर से कम हाथ उठे, आए कदमों पर खड़े हो और आज कमिट करें। सिर्फ आज दुआ नहीं करेंगे, कंटिन्यूली उन चीजों के लिए आपने दुआ करनी है। कलाम में लिखा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो